بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ دعوت فکر و عمل کے ساتھ میں ہوں سہیل احمدصدیقی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے حجرے میں تشریف فرما زبور شریف کا مطالعہ فرما رہے تھے کہ ایک طرف نظر پڑی، دیکھا تو مٹی سے ایک سرخ کیڑا نکلا۔ اللہ کے سچے نبی حضرت داؤد علیہ السلام سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو کیوں پیدا فرمایا ہے، اور رب کائنات نے اس کیڑے کو زبان عطا کرتے ہوئے گفتگو کا حکم دیا۔ کیڑے نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرا دن ایسا ہے کہ اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ہر روز 1000 بار یہ پڑھا کروں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور میری ہر رات اس طرح گزرتی ہے کہ رات کو اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ہر رات 1000 بار یہ درود شریف پڑھوں، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اتنا کہہ کر اس ننھے کیڑے نے حضرت داؤد علیہ السلام سے پوچھا کہ اب آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں تاکہ میں آپ سے استفادہ کروں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کیڑے کو حقیر جاننے پر دل ہی دل میں شرمندہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ رب کائنات نے اس جہان رنگ و بو میں کوئی شے فالتو پیدا نہیں کی، اور ہر مخلوق کو یہ سوجھ بوجھ عطا فرمائی کہ وہ اپنے خالق کی حمد و ثنا بیان کرے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ اگر ذرا دیر کو یہی موضوع چھڑ گیا ہے تو آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد مواقع پر شجر و حجر سے گفتگو کا معجزہ دکھایا۔ ایک موقع پر کسی کافر کے معجزہ طلب کرنے پر ایک درخت کو اسی کے ذریعے بلا بھیجا کہ جا کر کہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بلایا ہے۔ وہ درخت آ کر حاضر خدمت ہو گیا اور پھر حکم کے مطابق واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ابو جہل کے ہاتھ میں بند کنکریوں نے بحکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ پڑھ کر سنا دیا۔ ایک اور واقعہ یوں ہے کہ ایک شخص کے اونٹ نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں اس شخص کی سختی کی شکایت کی۔ اسی پر بس نہیں، احد پہاڑ کے متعلق بعض احادیث ایسی موجود ہیں جن سے اس کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے۔ ایک اور پہاڑ جبل سعیر کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ ہم سے نفرت کرتا ہے اور ہم اس سے۔ اسی طرح احد کے جنت اور سعیر کے دوزخ میں داخلے کی روایات موجود ہیں۔ سامعین اکرام، آج یہ باتیں ایسے لوگوں کو عجیب نہیں لگتیں جو میٹا فزکس اور پیرا سائنسز کا علم رکھتے ہیں۔ سائنس یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ پودوں کے بھی جذبات ہوتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ ہونے والے سلوک سے متاثر بھی ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک اس ذات بے نیاز سے تعلق کو مستحکم کرنے کا ذریعہ ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور پروردگار ہے۔ ہم زندگی کی گہما گہمی میں اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم پر رب العزت کے بے شمار احسانات ہیں جن کا شکر بجا لانا واجب ہے، اس کی حمد کثرت سے ضروری ہے اور اس سے استغفار یعنی بخشش طلب کرنا لازم۔ یہ بھولا ہوا سبق یاد کرانے کے لیے تشریف لاتا ہے خدائے رحیم و کریم کا مہمان رمضان المبارک۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کئی روایات کا مفہوم یہ ہے کہ فرض نماز باجماعت پڑھنے کے علاوہ جہاں تک ممکن ہو گھر میں سنن و نوافل کا اہتمام کیا جائے تاکہ گھر بھی اللہ کے ذکر سے بابرکت ہو جائے۔ مساجد میں تراویح کے روح پرور اجتماع کے ساتھ ساتھ دیر تک قیام اور خصوصاً رمضان شریف میں نوافل، ذکر، اذکار، تسبیحات، درود و سلام، غرض ہر قسم کے اعمال خیر جو عبادت میں شامل ہیں ہماری نجات کا سبب بنیں گے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، جامع ترمذی اور سنن نسائی میں منقول روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں تراویح کا اہتمام فرمایا۔ اس مسنون نماز کے فضائل کے پیش نظر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت تراویح کی جماعت قائم فرمائی۔ تہجد کی نماز کے فضائل حدیث شریف میں بیان فرمائے گئے۔ رمضان المبارک میں ہر نفل عبادت کا ثواب عام دنوں کے فرائض سے بڑھ جاتا ہے، لہٰذا ممکن ہو تو اس مقدس مہینے میں بھی تہجد کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اسی طرح نفل نمازوں میں صبح کے وقت سورج ذرا بلند ہونے کے بعد اشراق، پھر صبح اور دوپہر کے بیچ چاشت، نماز مغرب کے بعد اوابین کے نوافل بھی بڑی فضیلت والے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اہتمام فرمایا اور صحیح احادیث میں ان کی تفصیل ملتی ہے۔ حضرت بلال بن رباح حبشی رضی اللہ عنہ کی فضیلت اس طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث میں بیان فرمائی گئی
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کے جوتوں کی آواز سنی۔ وجہ محض یہ تھی کہ قبول اسلام کے بعد سے ہمیشہ جب کبھی یہ غلام رسول وضو یا غسل فرماتے تو کچھ نہ کچھ نفل عبادت ضرور کرتے تھے۔ وضو کے بعد پڑھے جانے والے نوافل تحیۃ الوضو اور مسجد میں داخلے کے بعد کسی فرض نماز سے قبل تحیۃ المسجد نامی نفل نماز بھی بہت برکت اور مغفرت کی وجہ بن سکتی ہے۔ صحیح حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ہر نیک عمل کے بدلے 10 گنا ثواب سے نوازتا ہے، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے یہ ثواب 700 گنا تک پہنچ جاتا ہے۔ مگر روزے کا ثواب اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ جہاں تک ہو سکے رمضان شریف کے ہر لمحے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے، قرآن کریم کی تلاوت سے اور دیگر اعمال خیر سے بھرپور گزاریں۔ خدائے ذوالجلال ہمیں عمل اور تلقین کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہو تو جواب کے لیے میں حاضر خدمت۔ کس نبی کا معجزہ مشہور ہے کہ وہ جانوروں اور پرندوں کی زبان سمجھتے تھے اور ان سے بات چیت بھی کر لیتے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ بطور خاص عطا فرمایا کہ وہ جانوروں اور پرندوں سے ان کی زبان سمجھتے ہوئے گفتگو فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جانوروں کی زبان سمجھتے تھے، ان سے گفتگو کرتے تھے۔ اور پھر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مواقع پر جانوروں سے، درختوں سے، حتیٰ کہ پتھروں تک سے گفتگو فرمائی۔ تو معجزہ مشہور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کو بھی کہیں نہ کہیں یہ معجزہ عطا فرمایا۔ السلام علیکم، زاہد مرزا میرا نام ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی واحد عبادت ہے جس میں قرآن کریم کی روح سے ملائکہ بھی شریک ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں، ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو کیونکہ اللہ اور اس کے ملائک بھی ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو گویا اس عبادت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ملائک بھی شریک۔ اور اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ہمیں یہ آیت واضح نظر آتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی ایمان والوں کو کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیے کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ خود درود بھیجتا ہے، سبحان اللہ۔ سہیل، میں یہ جاننا چاہوں گی کہ تراویح کی نماز کا ذکر آیا ابھی گفتگو میں، خواتین اس نماز کو گھر میں کیسے ادا کر سکیں؟ خواتین کے لیے تراویح کا طریقہ یہ بیان فرمایا گیا کہ 20 رکعت تو اسی طرح سے ہوں گی جس طرح سے مرد حضرات ادا کرتے ہیں، اور طریقہ یہ ہے کہ وہ سورہ الم تری کیف سے ابتدا کر کے اور 10 جو صورتیں ہیں آخر تک وہ پہلے 10 رکعت میں باری باری پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ اسی طرح سے 10 صورتوں کو ورد کر لیں، تلاوت کر لیں۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ انہیں جو بھی قرآن مجید کی صورتیں یاد ہوں وہ ترتیب یا بغیر ترتیب کے پڑھ سکتی ہیں، مگر بہتر یہی ہے کہ صبح سورہ الم تری کیف سے وہ آغاز کریں۔ وما توفیقی الا باللہ۔